أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين اللهم لا سهل إلا آمين ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. رب أرني الحق. آمين اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا آمين تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Surah Maryam की आयत नंबर 80 to 85 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर बाय मिस्टेक 75 to 80 लिखा हुआ है। बहरहाल हम 81 से आगे फर्दर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज 81 से 85 तक तिलावत कुरान मजीद शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا اتخذوا واتخذوا واتخذوا من دون الله من دون الله الله آلهة ليكونوا آلهة يكونوا آلهة ليكونوا آلهة يكونوا. يكون तनवीन दो ज़बर नून साकिन और तनवीन के क़वाइद में एक चीज हमने पढ़ी थी कि नून साकिन या तनवीन के बाद यरमलून में से कोई भी लफ्ज आ जाए या रा लाम मीम वाव नून में से, तो वहां पर हम इदगाम करते हैं, यानी कि लेटर मर्ज होता है। यहाँ पर तनवीन के बाद लाम आ रहा है तो हम यहाँ पर मर्ज करेंगे, इदगाम होगा लेकिन बगैर गुन्ने के होगा, क्योंकि दो लेटर्स ऐसे हैं, हरूफ ऐसे जिनके ऊपर इदगाम बगैर गुन्ने के होता है और चार के ऊपर गुन्ने के साथ होता है। यहाँ पर लाम और रा दो हरूफ ऐसे हैं जिन पर बगैर गुन्ने के होता है। यहाँ पर हम गुन्ने के बगैर इदगाम करेंगे। आलिहतल लियकूनु آلهة ليكونوا لهم عزا لهم عزا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. لهم عزا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا.
واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا لهم عزا كلا كلا سيكفرون 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 بعبادتهم 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 ويكونون 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 عليهم ضدا عليهم ضدا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر ألم تر ألم تر ألم تر أنا أنا أرسلنا الشياطين أرسلنا الشياطين أرسلنا الشياطين أرسلنا الشياطين على الكافرين على الكافرين تؤذهم أزا تؤذهم عزا تؤذهم أزا تؤذهم عزا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعدهم أزا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا فلا تعجل ولا تعجل عليهم عليهم إنما نعد لهم عدا إنما نعد لهم عدا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا
فلا تعجل عليهم عليهم إنما إنما نعد نعد لهم لهم عدا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا فلا تعجل عليهم عليهم إنما إنما نعد نعد لهم لهم عدا يوم نحشر المتقين يوم يوم نحشر نحشر المتقين المتقين يوم نحشر المتقين يوم نحشر يوم نحشر المتقين المتقين إلى الرحمن إلى الرحمن الرحمن وفدا وفدا وفدا. بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے، 2 حرکات تک صرف اس کو کرنا ہے لمبا. یوم نحشر المتقین إلى الرحمن وفدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وفدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. واتخذوا اور انہوں نے پکڑ رکھے ہیں من سے دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے ما سوا انہوں نے کیا پکڑ رکھا ہے؟ آلہتن اور معبود، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہوں نے کئی معبود بنا رکھے ہیں. اور معبود کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے اور وہ لائق عبادت ہو. تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے اور جو لائق عبادت ہے. لیکونو تاکہ وہ ہوں لہم ان کے لیے عزہ موجب عزت یا مددگار. تو یہاں پر انسان عبادت کیوں کرتا ہے؟ انسان عبادت کس کی کرتا ہے اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب ہے سرنڈر کرنا، اپنی دل کی رضا اور رغبت اور محبت کے ساتھ کسی کے احکامات کے سامنے جھک جانا، اور اس کی خالصتاً اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے. تو یہ عبادت کا واحد جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. اور کیوں اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے؟ اس کے بہت سارے دلائل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ہیں. اور یہ کائنات پوری جو کھلی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر رکھی ہوئی ہیں اور ہماری ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، کہ وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارا جو جسمانی نظام یا ہماری ذات کے اندر جو نظام چل رہا ہے، جو کار فرما ہے، جس کے اندر ہماری اپنی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، اور کائنات کا جو نظام چل رہا ہے اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، پانی کا، روشنی کا، خشکی کا، ہوا کا بندوبست کیا ہوا ہے، چھت کا، روزی روٹی کا، تن ڈھکنے کے لیے کپڑوں کا،
مکان کا، یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام کے تحت کار فرما ہے. تو وہ جو ہستی دن رات جس کا کارخانہ قدرت ہمارے لیے مسلسل چل رہا ہے اور جس نے ہمیں ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارے بنانے والا ہے، تو اسی کا حکم چلے گا، کیونکہ تمام چیزیں اسی کی ہیں اور اسی کے اختیار سے چلتی ہیں. تو جب تمام اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں تو پھر عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے، اور اسی میں ایک انسان کی عزت بھی ہے. اور جب وہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے تو وہی قادر مطلق ہے جو اس کی ہر تکلیف پریشانی کو دور کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی اس دنیا میں ایسا موجود نہیں ہے جو اس کی مدد کر سکے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ خود اسباب اور ذرائع انسان کے لیے پیدا کر دیتا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے، یہاں پر جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو واحد حقیقی نہیں مانتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے پکڑ رکھے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں انہوں نے طرح طرح کے وسیلے اور طرح طرح کی چیزیں، جن میں بت پرستی ہے، جس میں سورج کی پرستش ہے، جس میں ستاروں کی پرستش ہے، جس میں انسانوں کی پرستش ہے، جس میں درختوں کی پرستش ہے، فرشتوں کی پرستش ہے، بزرگان دین کی پرستش ہے، کچھ بھی ہے، ایک اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے جو بھی معبود بنا رکھے ہیں. اور وہ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی چیز ان کے لیے موجب عزت بھی ہے اور اسی کی وجہ سے وہ مدد دیے جائیں گے. کلا، ہرگز نہیں. اور وہ جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ انتہائی غلط ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سیکفرون، ان قریب جلدی انکار کریں گے، بعبادتہم، ان کی بندگی سے. تو یہ جن جن کی بھی عبادت کر رہے ہیں، جن جن کی بھی وہ بندگی کر رہے ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں ان کی عبادت اور ان کی بندگی سے انکار کر دیں گی. وَيَكُونُونَ، اور ہو جائیں گے، علیہم، ان کے لیے، ضدًا، مخالف. تو یہ ساری چیزیں ان کے مخالف ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، چاہے وہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، فرشتے ہیں، انبیاء رسول ہیں، یا بزرگان دین ہیں، یا پتھر ہیں. جو بھی چیزیں اس دنیا کے اندر موجود ہیں سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور کوئی بھی اس چیز کے اوپر بضد نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر. لیکن انسان جب بھٹکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے باطل ادیان اختیار کرتا ہے، باطل معبود اختیار کرتا ہے، تو قیامت کے دن وہ ساری چیزیں جن کی وہ پرستش کرتے رہے ہیں وہ ساری کی ساری ان کا انکار کر دیں گی، بلکہ ان کے مخالف، ان کی دشمن ہو جائیں گی، اور یہ کہہ دیں گی کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کی جائے. علم، کیا نہیں، ترا، آپ نے دیکھا، انا، کہ بے شک ہم نے، ارسلنا، چھوڑ رکھے ہیں، الشیاطین، شیطانوں کو، علی الکافرین، کافروں کے اوپر، تعزهم، کہ ان کو ابھارتے رہیں، عزا، ابھارنا، یعنی کہ برانگیختہ کرتے رہیں، ان کو بڑھاتے رہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے رہیں، عزا، ابھار کر. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو سزائیں ہیں ان سزاؤں میں سے ایک اہم ترین سزا کیا ہے جس کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب وہ اپنی سرکشی اور ضد میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بطور سزا اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے یا شیاطین کو مسلط کر دیتا ہے. اور ان شیاطین کا کردار کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو گناہوں اور برائیوں کی طرف آمادہ کرتے ہیں، اس کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، اس کو برائی کو اچھا اور خوبصورت بنا کے دکھاتے ہیں، اور اس کو ابھارتے ہیں کہ وہ گناہوں اور برائیوں کی زندگی میں آگے ہی آگے بڑھتا چلا جائے. فلا، پس نہ، تعجل، آپ جلدی کریں، علیہم، ان پر، انما، سوائے اس کے نہیں کہ نعود، ہم گنتے جا رہے ہیں، لہم، ان کے لیے، عد، گنتی. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو ایک ہی مہلت دیے بغیر فوراً سے نہیں پکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کو مہلت دیتا ہے، اس کو ڈھیل دیتا ہے،
اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کے اندر خود سے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف راغب ہو جائے، توبہ کر لے، اور توبہ اور استغفار کا راستہ اختیار کرے اور اپنی اصلاح کر لے۔ اور دوسرا کیا کہ وہ اپنی سرکشی میں بڑھتا چلا جائے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان سے نافرمان ترین بندہ بنتا چلا جائے، اور پھر جب اس کی گنتی کے دن جو اللہ تعالیٰ کے یہاں شمار کر کے رکھ دیے گئے ہیں، جب وہ وقت مقررہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ بالکل بھی بچ نہیں سکتے ہیں۔ یوما، جس دن نحشرو، ہم جمع کریں گے المتقین، پرہیزگاروں کو، الی الرحمن، رحمان کے پاس، وفدا، مہمان بنا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہوا ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کو دنیا میں ہی پکڑ لیتا ہے، شیاطین کو اور ان کو، کافروں کو جو اللہ تعالیٰ کے انکاری ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا۔ تو قیامت کے دن پہلا ذکر اللہ تعالیٰ نے متقین کا کیا، جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، اور اپنی زندگیوں کو اور اپنے آس پاس رہنے والوں کی زندگیوں میں دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اپنے اوپر دین کو نافذ کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ان کے انڈر ہوتے ہیں ان پر دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی متقین لوگ جو قیامت کے دن رحمان، یعنی کہ بہت زیادہ جو مہربان ہے، اس کے مہمان بنائے جائیں گے اور مہمان بن کر اس کے پاس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو متقین اور ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے وفد ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سرکشی اور نافرمانی کی زندگی سے نجات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا أسألك من الجنة الفردوس. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. وعلیکم السلام علیکم.